پورے عالم پر خوف و ہراس اس وقت طاری ہے، اور وہ خوف و ہراس کیا ہے؟ نحن الآن بین خوفین، خوف من موت و خوف من جوع۔ اس وقت ہمارے اوپر جو خوف و ہراس طاری ہے وہ ایک ہماری بداعمالیوں کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، اور اس سے پورا عالم دہشت زدہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جب تم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو ان اعمال کے بدلے میں ان تمہارے برے اعمالوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بما کسبت ایدیکم، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ اب جب ہم نے برے اعمال کیے، برے اعمال کے نتیجے میں اللہ نے ہماری پکڑ شروع کی، لہذا جب ہم دو خوف سے ڈرنے لگ گئے، خوف من موت، کرونا وائرس سے مرنے کا خوف پورے عالم پر طاری ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، وخوف من جوع، اور جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس لاک ڈاؤن سسٹم سے جب پورا عالم لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، ابھی ہمارا ملک بھی اس سسٹم کے انڈر آ گیا ہے اور لاک ڈاؤن کی شروعات ہو گئی ہے۔ 14 اپریل تک کے لاک ڈاؤن کا سسٹم رہے گا، اس کے بعد ممکن ہے کہ یہ متعینہ مقدار بڑھا دی جائے، یا اس سے پہلے اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ مزدور جب مزدوری کرے گا نہیں، غریب جن کے پاس صبح سے شام تک محنت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، وہ مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھوک کا خوف، کریں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ امیروں کو اس بات کا خوف ہے کہ جو اسٹورز ہیں، غلہ اسٹور ہیں، جنرل اسٹور ہیں، جب وہاں پر سامان پہنچے گا نہیں، مال و ذرائع کے اسباب جب منقطع رہیں گے، مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گا نہیں، تو تمہارا پیسہ مالداروں کس کام کا؟ لہذا تمہیں بھی بھوک کا خوف۔ اب جب تمہارے سامنے یہ دو پریشانیاں آ گئیں، وائرس سے مرنے کا خوف، لاک ڈاؤن سسٹم سے، بازاروں کے بند ہونے سے، تمہارے سامنے سب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھوک کا خوف، ہم کیا کھائیں گے، اسباب ملے گا یا نہیں ملیں گے، سامان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لہذا ایسی صورت میں جب تمہارے سامنے یہ صورتحال آ جائے تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی رب کعبہ کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تم کو بھوک میں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ہر طرح کے خوف اور خدشے سے تمہیں معمون رکھا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کا ذکر کیا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو امن و امان والی تھی، مطمئن تھے وہاں کے باشندے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، وہاں بستی والوں کو اللہ تعالیٰ مختلف مقامات سے، مختلف جگہوں سے، جگہ جگہ سے وافر مقدار میں یاتیہا، ان کا رزق پہنچاتے تھے۔ جب ان کو ان کا رزق پہنچتا تھا اور ان کی بستی امن و امان والی تھی، بے خوف تھی، کسی وائرس کا خدشہ ان کے دماغ میں نہیں تھا، بھوک کا کوئی ڈر نہیں تھا، رزق بھی پہنچ رہا تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے ایسی صورت میں اللہ کی ناشکری کی، اللہ کے انعامات کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب اللہ کی انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوع یعنی بھوک، والخوف، اذاقها، اللہ نے ان کو، ان بستی والوں کو ان کا مزہ چکھایا، بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
تو اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، رب کعبہ کی عبادت کرو جس نے تم کو بھوک سے اور خوف سے محفوظ رکھا۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سے ان دونوں خوف